نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ رسالۃ المسترشدین کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے تھے۔ پیج نمبر 10 کا آخری لائن وہاں سے شروع کرنا ہے۔ وقال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا تتکلم فی ما لا یعنیک، نہ تم کلام کرو اس معاملے میں جو تم سے متعلق نہیں ہے۔ ودع کثیرا مما یعنیک، اور چھوڑ دو بہت سا وہ بھی جو تم سے متعلق ہے۔ پچھلی نشست میں بھی جیسے ایک حدیث کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ آپ نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر غیر متعلق چیز کو چھوڑ دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ نہ تم کلام کرو اس معاملے میں جو تم سے متعلق نہیں۔ تو جو موجودہ دور ہے، اس دور کے جو مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انفارمیشن کا جو ایک انبار لگا دیا گیا ہے، ایک طوفان برپا ہے انفارمیشن کا، اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس انفارمیشن میں سے ہم سے ریلیونٹ جو چیز ہے وہ ہمارے کام کی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جو انفارمیشن دلچسپ ہے وہ بھی ہمارے کام کی ہے۔ تو اگر تو آپ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں تو پھر تو آپ جو مرضی دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ علم ہمیشہ ریلیونٹ چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ میں اگر ایک شعبے سے متعلق ہوں تو مجھے فائدہ تب ہوگا جب میں اپنے شعبے سے متعلق علم حاصل کروں۔ میرا شعبہ اگر مثال دے رہا ہوں کہ کنسٹرکشن ہے، تعمیر کا ہے، تو میں اسپائنل سرجن کے بارے میں پڑھتا رہا ہوں کہ وہ کیسے سرجری کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو وہ وقت گزاری تو ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے وہ مفید نہیں۔ لیکن جو اسپائنل سرجن ہے اس کے لیے وہ سارا جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنی مہنگی ڈگری ہے، بھائی مہنگی ڈگری ہے، اس کے لیے جو کرنا چاہتا ہے، جس نے وہ فیلڈ اپنانی ہے، میں نہیں، اگر وہ فیلڈ نہیں اپنانی میرے لیے وہ کسی کام کا نہیں۔ تو ایک دفعہ اسی طرح ایک کلاس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک صاحب کافی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا آپ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے دیکھیں جی، وہ میں نے جو ہے وہ ایک جیسے وہ ڈسکوری چینل یا اینیمل پلانٹ وغیرہ کچھ ایسے جانوروں سے متعلق ڈاکومنٹریز والے چینلز بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں وہ دیکھ رہا تھا تو اس پہ میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کون سا جنگل ہے امیزون کا یا کہیں پہ کوئی جنگل ہے، اس میں چوہوں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں، اس پہ ڈاکومنٹری تھی۔ تو میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ یہ بتائیے اس سارے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ وہ گھنٹے کی ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر آپ نے دیکھی تو ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیے کہ اس سے آپ کو کوئی علم حاصل ہوا۔ ایک دلچسپ چیز تھی، ٹھیک ہے، دلچسپ چیزیں تو لاکھوں کروڑوں ہو سکتی ہیں نا، ان گنت چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کائنات ہیں، سب کی سب دلچسپ ہے، لیکن میری دلچسپی کس میں ہونی چاہیے؟ جو میری زندگی سے متعلق چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس دور کے جو بڑے میں مسائل کا ذکر کر رہا ہوں نا، جب آپ غیر متعلق انفارمیشن کے پیچھے پڑیں گے تو ہمارے پاس وقت اس لائق تو محدود ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ضروری چیزیں تھیں جو ہم سے متعلق تھی وہ رہ جائیں گی۔ لہٰذا آج کاؤنسلنگ ہوتی ہے لوگوں کی، ان کو پیرنٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ کیوں پیرنٹنگ سکھائی جاتی ہے؟ کیونکہ انسان اتنا کچھ سیکھنے میں لگ گیا کہ جو اس کی بنیادی چیز تھی وہی اس سے رہ گئی، اور وہ اس کو پھر باقاعدہ سیکھنی پڑی ہے۔ یعنی انسانیت کے لیے یہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے کے بندے کو آپ بتائیں کہ بھائی اب پیرنٹنگ سیکھی جاتی ہے تو وہ ہنسے گا نا اس بات پہ، کہ انسانیت گزر کے یہاں تک پہنچ گئی، لیکن جب آپ ایڈوانس دنیا میں داخل ہوئے ہیں تب آپ کو بیسک چیزیں سیکھنی پڑ گئی ہیں، پیرنٹنگ سیکھنی پڑ گئی ہے آپ کو۔ اسی طرح جو ہے وہ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ چل رہی ہے جناب، باقاعدہ وہ پیسے لیے جا رہے ہیں اس کے
کہ بھئی میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جیسے کوئی 21ویں صدی میں لوگوں نے شادیاں کرنا شروع کی ہیں, 20ویں صدی میں یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے, انسانیت چلتی آئی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے سے آپ ارریلیونٹ باتیں پوچھیں, وہ آپ کو لاکھوں بتا دے گا, اس کی زندگی سے متعلق باتیں اس کو نہیں معلوم, اور ترجیحات جو ہیں وہ صحیح نہیں رہی, ترجیحات علم کے معاملے میں غلط ہو گئی. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو معاملہ تم سے متعلق نہیں ہے نا اس میں کلام نہ کرو. اب آج کا المیہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا اور ویسے میڈیا کے ذریعے ہر شخص ایک فلسفی بن چکا ہے. بیٹھیں گے, سیاست پہ گفتگو شروع ہوگی تو ایسے لگے گا یہ سب کے سب جو ہیں پچھلے 30 سال سے انہوں نے سیاست ہی پڑھی ہے اور سیاست ہی ان کا میدان ہے. باتوں باتوں میں طب کی بات شروع ہو جائے گی تو پتہ چلے گا یہ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بڑے ماہر ڈاکٹرز ہیں, یہ ایک عرصے سے طب کا کام جانتے ہیں اور جیسے دنیا جہان کی ساری بیماریوں کا علاج یہ کرتے آئے ہیں. پھر تھوڑی دیر گزرے گی کوئی اور بات شروع ہوگی تو پتہ چلے گا اس میں بھی یہ سب ایکسپرٹ ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ہم نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ ہر معاملے میں ہم نے زبان کھولنی ہے اور رائے دینی ہے؟ نہیں, یہ اصل میں ایک جاہل شخص کا اور ایک جو ہے وہ علم سے ناواقف شخص کی یہ حالت ہے. علمی شخص کو آپ دیکھیں گے وہ اپنی ڈومین میں رہے گا, بس ڈومین سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے وہ کہے گا مجھے نہیں پتا بھائی, میں نہیں جانتا. آپ دیکھیے نا, ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ سب نے ہی میڈیکل پڑھا ہوا ہے, سب نے ہی بنیادی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں, لیکن جو ہی مسئلہ کسی اسپیسیفک ایشو کا آتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں فلاں, وہی آپ کو دیکھے گا, وہی بتائے گا. آپ ضد کریں اس سے کہ نہیں آپ ہی بتائیں گے کہ نہیں, حالانکہ وہ 2-4 باتیں کر سکتا ہوگا اس معاملے میں, وہ زیرو نہیں ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ بھائی جب ایک ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے اس میدان کا تو میں ایک ظنی بات یا ایک گمان کی بات کیوں کروں, میں اس کو آگے بھیج دیتا ہوں. اسی طرح ہمیں چاہیے اس بات میں جو کہا نا لا تتکلم فیما لا یعنی کا, گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں یہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا, اور ہر مسئلے میں نہ کلام کریں. آپ سے کسی نے پوچھا بھائی میں نے گاڑی لینی ہے کون سی لینی چاہیے, آپ نے مجھے نہیں پتا بھائی. اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ یہ کہیں بھائی میں نے یہ والی گاڑی استعمال کی ہوئی ہے, اس کی خوبیاں خامیاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں گاڑیوں کا ایکسپرٹ نہیں. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کون سی لینی ہے, بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کی ضرورت کیا ہے, آپ کے معاملات کیا ہیں, آپ کے مقاصد کیا ہیں, یہ میں نہیں جانتا. اور نہ میں گاڑیوں کی اقسام کو یا ان کی وہ ٹیکنیکلٹیز کو جانتا ہوں. میں کیوں, مجھے نہیں پتا بھائی. میرے پاس جو ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو مجھے پتا ہے بس. تو یعنی ہمیں نہ طے کرنا چاہیے کہ ہماری لمٹ کہاں ہے, جہاں لمٹ ہے بس وہاں تک رہیں. دنیا کا نام نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, نہ دنیا تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے کلام نہ کیا اس معاملے میں. ہر معاملے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں. ودا کثیرم مما یعنی کا, اور ان ساتھوں نے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم سے متعلق ہے اس میں سے بھی بہت سے کو چھوڑ دو. گویا اب دیکھیے نا, آج یہی باتیں کوئی شاید بتائے نا موٹیویشن اسپیکر تو وہ اس کی چارج کر لے پیسے, کہ بھئی آپ کی زندگی میں نا چیزیں پرائورٹائز ہونی چاہیے. پہلے تو جو چیزیں متعلق نہیں ہیں وہ ویسی فارغ ہو گئی, اب جو متعلق ہیں ہو سکتا ہے وہ ہوں زیادہ اور آپ کے پاس وقت و صلاحیتیں اس سے بھی کم ہوں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو پک اینڈ چوز کرنا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں, آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس وقت سینکڑوں کلاسیں ہو رہی ہیں, سینکڑوں کورسز ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے سامنے آ گیا آپ کرنا شروع کر دیں, جو نظر آ گیا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے زیادہ ریلیونٹ کیا ہے. ایک ایسی چیز جو بیسک سی ہے اور بس ایسے وقت زیادہ لگ رہا ہے, علم کم حاصل ہو رہا ہے, اس کے بجائے اگر آپ کو ایک جگہ سے بہتر علم حاصل ہوتا ہے آپ وہ حاصل کریں گے. اسی طرح عبادت کرنی ہے انسان تو دیکھے کہ بھائی میں اپنے وقت کا کیا بہتر مصرف کر سکتا ہوں, یعنی کون سی عبادت ہے جو زیادہ اجر والی ہے, زیادہ میرے لیے تعلق مع اللہ کا باعث بنے گی, میں وہ کروں. گویا جو متعلق شے ہے اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے, ترجیحات قائم کرنی ہے. یہ بات کس کے لیے فکر کا باعث ہوتی ہے کہ میں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے. اس کے لیے جس کے نزدیک وقت بہت محدود ہے اور جو اچیو کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی ایک سادی سی مثال عرض کرتا ہوں میں. آپ ایک شاپنگ مال میں گئے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے, اور ابھی آپ چیزیں کچھ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی, اور اناؤنسمنٹ یہ ہوئی کہ جی نیکسٹ 5 منٹ جو ہیں اس میں جو چیز آپ اٹھا لیں گے وہ بغیر پیسوں کے آپ کی, اور آپ کا وقت ابھی شروع ہوتا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟
جی ادھر ایک بڑا سا کوئی بھالو پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بندے جتنا، اور آپ کہتے ہیں اچھا یار یہی اٹھا لیتے ہیں، گھر میں لے جائیں گے، بچے کو دے دیں گے، وہ کھیلے گا. یہ کریں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ فائدے مند تو ہے نا، بچہ کھیل لے گا اس سے. یا آپ کہہ لیجئے وہ وہاں پہ کوئی ایسے کھلونے پڑے ہوئے ہیں وہ جس میں ہوا بھری ہوتی ہے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی وزن ہوتا ہے نہ کچھ، لیکن کتنے اٹھا سکیں گے آپ؟ تو آپ فوراً سے انالائز کریں گے کہ مہنگی چیز کون سی ہے. جب مفت میں ہی لے کے جانی ہے تو زیادہ ویلیویبل چیز اٹھاؤں تاکہ جو 5 منٹ میرے پاس محدود ہیں میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں. آپ پہلے دیکھیں گے کہ سونے کی دکان کدھر، جیولر کدھر بیٹھا ہوا ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، یا جیولر نہیں بھی ہے تو کم از کم اور کون سا ایسی چیز ہے جہاں پہ کم اس کی سائز کم ہو اور اس کی ویلیو بہت زیادہ. یعنی آپ فوراً سے پرائورٹائز کریں گے. اس وقت آپ یہ نقطہ اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے کہ بھائی یہ جوتا پڑا ہے فائدہ تو اس کا بھی ہے، یہ کپڑے پڑے ہیں فائدہ تو اس کا بھی ہے، یہ بیگ پڑا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، ہر چیز کا فائدہ ہے. آپ کہیں گے نہیں، 5 منٹ ہے میرے پاس، میں جتنی مہنگی مہنگی چیزیں اٹھا سکوں گا اتنا مجھے زیادہ فائدہ ہے. اب جنہوں نے آخرت کو جانا ہے اور دنیا کی حقیقت جانی ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہیرے موتی جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ ہیرے موتی جو ہم یہاں جمع کریں گے کیش وہ آخرت میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، بیچیں گے ہم وہاں جا کے، بازار میں بیچتے ہیں نا آپ. تو اب ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے یہ پتھر چننے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ لکڑیاں چننے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت یہ ٹہنیاں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. تو ہم اگر اس وقت میں جبکہ ہمارے سامنے ہیرے موتی موجود ہیں تو ہم وہ کیوں نہ اٹھائیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے جو اہل علم ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، بڑے علماء، ان کے ہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے زندگی کو جیسے بڑا فوکس کیا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے قرب کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ کیا کر سکتے ہیں. اور جیسے وقت بڑا محدود ہے، وقت بہت کم ہے اور بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں جو جتنی ویلیویبل چیز ہے اس کو ہم نے پرائورٹی دینی ہے. اور اگر ہمارا دین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں آخرت کو مقدم نہیں رکھتے. آخرت ہماری پرائورٹی نہیں ہے، دنیا ہماری پرائورٹی ہے. دنیا میں تو دیکھیں نا ہر بندہ یہ کر رہا ہے. جب ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں سے جاب چھوڑ کے وہاں چلے جائیں تنخواہ ڈبل ہو جائے گی تو وہ جاتا ہے نا. وہ یہ نہیں کہتا ہے فائدہ تو یہاں بھی ہے، گھر سے قریب ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کہتا نہیں زیادہ پیسے مل رہے ہیں میں جاؤں گا، دور بھی چلا جاؤں گا، 2 گھنٹے فالتو ہیں وہ بھی لگا لوں گا، لیکن پیسہ زیادہ مل رہے ہیں میں جاؤں گا. تو دنیا میں ہم پرائورٹائز کرتے ہیں چیزیں، ہر چیز کو پرائورٹائز کرتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں. بس یہی ہم نے دین میں بھی کرنا ہے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں جو بہت سا تم سے متعلق بھی ہے اس میں سے بھی اس کو بہت سے کو چھوڑو، یعنی ہر چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. ولا تمہاری سفیہن ولا حلیمن. بڑی خوبصورت بات. اور یہ ساری جو باتیں آ رہی نا یہ بیسیکلی ایک پرسنالٹی کی میچیورٹی سے متعلق. جتنا کوئی میچیور شخص ہوگا آپ دیکھیں گے وہ ان چیزوں کا خیال کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم بحث و مباحثہ کرو، نہ الجھو نادان آدمی سے، بے وقوف آدمی سے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا. اگر آپ کسی بیوقوف سے الجھ رہے ہیں، اس کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ تو چلے بیوقوف ہے ہی ہے، آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی ہی سمجھ نہیں آئی کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے یہ چیز جانتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کام رزلٹ اورینٹڈ ہوگا تو میں کروں گا، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا تو میں نہیں کروں گا. اب یعنی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے؟ نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کو پتا یہاں سے بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، آپ کو میڈیکل کالج میں جانا پڑے گا. اسی طرح جو ایک بیوقوف آدمی ہے اس کو جب آپ کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی محنت ہے اس کی یہ صحیح جگہ نہیں ہے. یہ بیوقوف آپ کی بات نہیں سنے گا. لہٰذا یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ بیوقوفوں سے الجھنا، ان سے بحث و مباحثہ کرنا یہ صحیح نہیں. جیسے ہی آپ کسی سے گفتگو کریں اور جس لمحے آپ پہ اس کا اظہار ہو جائے کہ یہ ایک نادان اور بیوقوف آدمی ہے، اس سے الجھیں نہیں. جو نصیحت کرنی ہے کر کے چھوڑ دیں، ختم بات. مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. بحث کے آگے بین بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اس جس کے دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیوار کو ٹکرے مارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنی مرضی ٹکرے مارو دیوار کو کچھ بھی نہیں ہونا. گویا گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے اکثر یہ غلطی لوگ کر جاتے ہیں، وہ کلام کرتے ہوئے اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں، جبکہ کلام ہمیشہ مخاطب کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں. آپ فلسفے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، دو پی ایچ ڈیز کر چکے ہیں. آپ کا 3 سال کا بچہ ہے، آپ اسے کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ توتلے بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، توتلے بن جاتے ہیں. اس کے لیول پہ ہم اترتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا کلام ہے ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کلام کا فائدہ تب ہے جب جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھ سکے. لہٰذا ہم اپنی علمیت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم مخاطب کو سامنے رکھ کے اپنے کلام کو اس لیول پہ لاتے ہیں کہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگلے کے اندر پہنچ جائے، اس کے دل تک پہنچ جائے. لیکن یہی چیز ہم اکثر بھول جاتے ہیں. مثلاً آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، کچھ لوگ خاص طور پہ جو لبرل بننے کا جن کو شوق ہے یا بڑا تعلیم یافتہ دکھنے کا شوق ہوتا ہے، اب وہ ایک سیکورٹی گارڈ کو انگریزی میں اس سے بات کریں گے. بھائی اگر آپ اپنی بات اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اس کو انگریزی نہیں آتی. اور اگر آپ نے اس پہ روب جاڑنا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو بات ہی سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو کر یہ کریں کہ جو شخص ان پڑھ ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ یہ ان پڑھ ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ یہ میری زبان نہیں جانتا، جبکہ وہ جو زبان جانتا ہے آپ وہ زبان آپ بھی جانتے ہیں. آپ اس کامن زبان میں بات نہ کریں بلکہ آپ اس کے ساتھ جو ہے انگلش میں بات کریں. یہ بیوقوفی ہے نا ایک اصل میں، ٹھیک ہے نا. یا جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات علمی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے اور یہ بالکل مناسب نہیں ہے. عوام الناس میں بیٹھے ہوں گے، گاڑی گاڑی اصطلاحات بولنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. دین کی بات ہو رہی ہے، گاڑی گاڑی اصطلاحات میں، بڑی بڑی اصطلاحات میں. جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور جمعے کے خطبے میں بڑی بڑی اصطلاحات بولی جا رہی ہیں. بھائی اگلے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ان اصطلاحات کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کو بات سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر ان اصطلاحات کا ترجمہ کریں، اس کی آسان لفظوں میں وہ سمجھائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. اور اگر آپ کا مقصد ان کو سمجھانا نہیں ہے، روب طاری کرنا ہے، تو پر ٹھیک ہے، لگے رہیں پھر جو مرضی بولنا ہے. تو کلام تو ہمیشہ کیا جاتا ہے مخاطب کو سامنے رکھ کے، اگر آپ کا مقصود اس کو سمجھانا ہے. اب ایک شخص نادان آدمی ہے، آپ اس کو جتنی بات سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آنی تو بس چھوڑ دیں اس کو، بجائے اس کے کہ اپنی وہ جھاڑتے رہیں اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو سامنے رکھنا، اگلے کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ میری بات سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو اپنا وقت ضائع کرنے سے باز آ جائیں. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ولا تمہاری صفیحن ولا حلیمن، اور نہ ہی بردبار سے بحث و مباحثہ کرو. اچھا، بردبار سے بحث و مباحثہ کرنے میں کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بردبار آدمی ہوتا ہے نا، وہ آپ اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، وہ آگے سے خاموش ہے. آپ کو یہ زوم ہوگا کہ میں نے اس کو پچھاڑ لیا، دیکھا نا، جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، ڈاؤن کر دیا اس کو میں نے. جبکہ وہ کیوں نہیں بولے گا؟ بردبار، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو پتہ یار یہ ایسے ہی جذباتی ہو رہا ہے، یا ایسی بہت زیادہ اچھل رہا ہے، بس چھوڑ دو، اس کے ساتھ میں کیوں الجھوں، ٹھیک ہے نا. اور بردبار آپ کو صفی سمجھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو کہے گا یہ صفی آدمی ہے، اس سے میں کیا بحث کروں. تو ایک دفعہ میرے استاد ہیں، ان سے میں نے بات ذکر کی اس طرح سے. میں نے کہا جی مطلب ہم تو یہ کر رہے ہیں کام اس طریقے سے اور اس لیول پہ کر رہے ہیں یا اتنا اس کو پھیلا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، یہی آپ بھی کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کیوں اس کو زیادہ بڑے اسکیل پہ نہیں پھیلا رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے 2-3 لفظوں میں جواب دے دیا کہ بس ہماری کمزوری ہے، بس ہماری نااہلی ہے. اچھا، مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوئی ان کے اس جواب پہ، ٹھیک ہے، کہ یہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے نااہلی تو کہاں سے نااہلی ہے، وہ استاذ ہیں، سینئر ہیں، سب کچھ ہے. بہرحال کوئی 4-5 سالوں بعد مجھے بڑی اچھی طرح احساس ہوا کہ وہ کیوں وہ نہیں کر رہے تھے جو میں ان کو اس وقت
کہہ رہا تھا. لیکن اب ظاہر ہے وہ حلیم تھے نا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا اب ذرا انہوں نے دیکھا ہے کہ بچہ سا ہے, اب اس کے ساتھ اگر میں شروع ہو جاؤں, اس کو تو نہیں سمجھ آنی اس ٹائم بعد, یہ خاص پروسیس سے گزر کے ہی آئے گا, اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہوتی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کسی کو اتنی آسانی سے سمجھا نہیں سکتے, خاص طور پہ جو بالکل ہی نوزائیدہ سا ہے, جس کو ابھی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اس کو آپ دیتے رہیں گے لاجکس, اس نے کسے کہتے ہیں نا, وہ عقل جو ہے وہ دھوکے کھانے سے آتی ہے, ٹھیک ہے نا, بادام کھانے سے دھوکے کھانے سے آتی ہے. تو ایسے ہی جب بندہ میدان میں اترتا ہے, میدان کی اونچ نیچ دیکھتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مسائل کیا ہیں. جیسے ایک عام شخص ہے, اس کو یہ لگتا ہوگا کہ جہاز اڑانے کے لیے بس سمپل سا فارمولہ ہوگا, پائلٹ بیٹھتا ہوگا, ایک بٹن دباتا ہوگا, جہاز اڑ پڑتا ہوگا. لیکن جو بندے کو علم اس کا بڑھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی نہیں, مسائل گمبھیر ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں, اتنی آسانی سے جہاز نہیں اڑتا. تو اسی طرح معاملات زندگی کے بھی ہیں. تو جو حلیم آدمی ہوتا ہے, اس سے اگر آپ بحث و مباحثہ کریں گے, حلیم آدمی سے ہمیشہ جو ہے نا اس کا علم لینا چاہیے, اس سے علم لینا چاہیے, اس سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی طرف سے خاموش ہوگا, وہ تحمل کا مظاہرہ کرے گا, اور آپ کو یہ زوم ہوگا کہ آپ نے ہرا دیا, اس کو مناظرہ کر لیا آپ نے, اور وہ آپ سے ڈاؤن ہو گیا. تو یہ مناسب بات نہیں. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا, ان کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں آج تک جو ہے کسی عالم سے مناظرے میں جو ہے زج نہیں ہوا, یعنی جب بھی میں نے کسی عالم سے مناظرہ کیا میں کبھی زج نہیں ہوا, اور کسی جاہل سے میں کبھی جیتا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہیں ہوا کبھی کہ میرا کسی جاہل سے کوئی مناظرہ ہو گیا ہو. مناظرے سے مراد وہ والا نہیں جس طرح کہ آج ہوتے ہیں, مطلب جو بھی آپ کی بحث و مباحثہ ہوئی ایک نقطے کے اوپر, تو کیونکہ جاہل کب مانے گا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عالم تو پھر بھی بات سمجھ جائے گا ایک جگہ پہ جا کے, یا کم از کم عالم نہیں سمجھے گا تو آپ کو اس کی بات سمجھ آ جائے گی, ہاں یہ ٹھیک ہے. مناظرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لازمی اس پہ غالب آنا ہے. لیکن جاہل کا معاملہ یہ ہوگا کہ نہ وہ آپ کی بات سمجھے گا, اور نہ وہ آپ سے کوئی علمی بات کر رہا ہوگا کہ آپ کو اس کی بات سمجھ آ جائے, تو بس وہ ایک الجھاؤ رہے گا. اسی طرح جو ہے نا, وہ ایک جاہلوں سے الجھنے کے حوالے سے جو ہے نا, ایک امام غزالی رحمہ اللہ جو ہے, ان کا ایک ان کی کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ سے منسوب ایک قول بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ نے جیسے کہا کہ میں نے جو ہے وہ یعنی اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر لیا, مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کے اذن سے ان میں پھونکا تو وہ زندہ ہو گئے, لیکن میں کسی بیوقوف کو بات سمجھانے سے عاجز رہا ہوں, یعنی میں بھی کسی بیوقوف کو بات نہیں سمجھا سکا. تو یہ بڑی اہم بات ہے, یعنی پتہ ہونی چاہیے ہمیں کہ بیوقوف کو کے پیچھے پڑ جانا مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح کسی حلیم آدمی کے ساتھ زور زبردستی کر کے یہ سمجھنا کہ میں جیت رہا ہوں, یہ بھی ایک طرح سے بیوقوفی ہے. وَاذْكُرْ أَخَاكَ بِمَا تُحِبُّ أَن يَذْكُرَكَ بِهِ, اور اپنے بھائی کا ذکر ویسے کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر کیا جائے. بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے, جب ہم فوراً سوچیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارے بارے میں بھی ایسی بات کی جائے. ہر انسان میں کمی کوتاہی ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی معصوم نہیں ہے. تو جب ہم کسی کے بارے میں خاص طور پہ اس کی پیٹھ پیچھے گفتگو کریں, تو ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. تو اگر ہم اس کا کوئی عیب بیان کر رہے ہیں یا اس کی کوئی خرابی بیان کر رہے ہیں, تو بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں بھی خرابیاں ہیں. تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری خرابیاں, ہماری کوتاہیاں, ہمارے عیوب بھی بیان کیے جائیں؟ تو ایسا نہ ہو. تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر اچھا کیا جائے, ہمارے سامنے ہو یا ہماری پیٹھ پیچھے ہو, اچھا ذکر کیا جائے, ایسے ہی اپنے بھائی کا ذکر بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. وَعَمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُجَازًا بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ. بڑی خوبصورت بات کہ عمل کرو اس شخص کی طرح عمل کرنا جو یہ جانتا ہے کہ اسے اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا, مأخوذ بالاجرام, اور جرم پر اسے مواخذہ ہوگا. اس شخص کی طرح عمل کرو. اگر ہم اپنے معاشرے میں بہت سی جو جرائم ہیں, بہت سی جو مظالم ہیں, ان کے پیچھے سبب تلاش کرنا چاہیں کہ کیا ہے, 100% تو نہیں, لیکن جیسے 80% ہمیں لگے گا کہ اکثر و بیشتر جرائم کے پیچھے انسان کا یہ احساس کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ڈومیسٹک وائلنس جتنا ہے دونوں طرح کا, شوہر کا بیوی پہ اور بیوی کا شوہر پہ, دونوں طرح کا ہے. یہ
متھ ہے کہ کہا جائے کہ صرف شوہر بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. بیویاں بھی شوہروں پہ ظلم کرتی ہیں جسے کہتے ہیں جس کی جہاں دال گلتی ہو، جس کا جہاں دال لگتا ہو. اور وہ ظاہر ہے وہ ظلم جو ہے وہ فزیکل بھی ہے، فزیکل ٹارچر بھی اس میں ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ویسے وربل ابیوز بھی ہے، اور سائیکولوجیکل بھی ہے، ہر طرح کا ہوتا ہے. تو اب وہ کیوں ہوتا ہے بیسیکلی؟ مرد کیوں عورت پر ظلم کرتا ہے؟ خاص طور پہ اگر مرد کی ہم بات کریں، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ عورت کمزور ہے اور مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں. کم ہی آپ کو ایسا گھرانہ ملے گا جہاں پہ مرد کو پوری طرح یہ پتا ہو کہ میں کوئی اونچ نیچ کروں گا تو مجھ سے مواخذہ ہوگا، اور پھر بھی عورت پہ ظلم کرے. اسی لیے یہ اکثر مظالم پبلک میں نہیں ہوتے، چھپے میں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے پبلک میں کریں گے تو چلتے پھرتے لوگ جو ہیں وہی نہیں چھوڑیں گے ہمیں. لیکن اب پتا ہے عورت ہے، مجبور ہے، یہ اپنے والدین کو بتائے گی نہیں کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا انسان جری ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے اس پر. یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ گھر بتا بھی دے تو اس کے والد یا بھائی جو ہیں یا تو وہ اس کے سر پہ ہیں نہیں اس طرح کے لوگ، یا پھر ہیں بھی تو ایسے سرکمسٹانسز میں ہیں کہ وہ کچھ نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، مجبوری، فائنینشیل مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی. یا جیسے بعض لوگوں کے یہاں عزت کا ایک نام ہوتا ہے کہ بھائی بیٹی گھر آ جائے گی تو بے عزتی ہو جائے گی، لہٰذا جو بھی ہے بس برداشت کرو. گویا انسان کو ظلم پہ جو چیز آمادہ کرتی ہے وہ ایک اس کا یہ خیال ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، جرم کے اوپر مواخذہ کوئی نہیں. اسی طرح جو نیکی ہے، اگر کسی نیکی کا کوئی بدلہ نقد نظر آئے تو وہ نیکی کرنا ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے، وہ اچھائی کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے پریز ملتی ہو اگر کوئی کام کر کے اچھا تو لوگ وہ کرتے ہیں. جیسے آج کل لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ہی نیکی کے کام بھی شروع کر دیے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی مدد کریں گے، پھر اس کی ویڈیوز بنائیں گے، پھر وہ شیئر کریں گے، اس پہ پھر کمائی ہو جائے گی ان کی. گویا انسان یہ سینس رکھتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بینیفٹ ہے تو میں جو اچھائی ہے وہ بھی اختیار کر لوں، اور اگر مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو میں جرم سے بچوں. بس فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کو دنیا تک محدود نہیں رکھتا. مومن یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر اچھائی کروں گا تو مجھے اللہ کے ہاں اجر ملے. جس طرح صبح سورج نکلنے کا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین انسان کو اپنے نیک عمل کے بدلے کا ہونا چاہیے کہ جو میں نے نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کا بدلہ لازمی ملے گا. اور اسی طرح انسان جو ہے وہ کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ کے بھی کوئی جرم کر لے، اس کو پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جو خطبہ نکاح ہے، نکاح کے خطبے میں 4 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. ان 4 آیتوں میں ایک مضمون کامن ہے اور وہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، 4 آیتوں میں تقوی کا حکم ہے. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مرد عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے نکاح میں بنتے ہوئے، اور اگر یہ جو خطبہ نکاح ہے اس کا ترجمہ کر دیا جائے خالی اس وقت تو بڑا فائدہ ہو جائے میاں بیوی کو اور باقی لوگوں کو بھی، کہ میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جس کے اکثر معاملات قانون کی زد سے باہر ہیں. قانون کی زد میں کیا آ جائے گا؟ نان نفقے کا مسئلہ آ جائے گا، طلاق کا مسئلہ آ جائے گا، مہر کا مسئلہ آ جائے گا، بس یہ ہوگا نا. اب شوہر خندہ پیشانی سے بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے یا منہ بنا کے رہ رہا ہے، یہ قانون کی ڈومین سے تو باہر ہے. اسی طرح کوئی شوہر جو ہے وہ برا بلا کہہ رہا ہے بیوی کو، یا بیوی شوہر کو بلا برا کہہ رہی ہے، اس پہ کیس تو نہیں ہو سکتا نا. یا ایک دوسرے سے گفتگو نہیں، بات ہی نہیں کر رہا، کلام ہی نہیں کرتا، اسے گھر آ کے بس بیٹھا رہتا، بات نہیں کرنی. اب اس کے اوپر کوئی کیس تو نہیں بنتا. میاں بیوی کے جو اکثر معاملات ہیں وہ قانون کے دائرے سے باہر ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ ہیں پرائیویٹ، وہ گھر کے اندر ہیں، اس کو کوئی گورن نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر سکتا. تو اگر میاں بیوی کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر انہیں کون سی چیز عدل کرنے پہ آمادہ کرے گی؟ کون سی چیز ان کو ظلم کرنے سے روکے گی؟ تو گھر کے اندر مرد بھی اور عورت بھی، ان کو جب یہ یاد رہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھے گا، تو کمزور سے کمزور عورت بھی معاشرتی سطح پہ جو ہے اس کا شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، اگر اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے. اور ایسے ہی وہ عورت جو کہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، شوہر ذرا کم حیثیت کا ہے، کم مال ہے اس کے پاس، وہ بھی اف نہیں کر سکتی اگر اس کو پتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو سارا مسئلہ کہاں سے آتا ہے کہ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا، ہمیں کوئی پکڑنے والا ہے. جی نہیں،
بچے کو سکھانے کے لیے اپنے کسی بڑے کو دیتا ہوں تو وہ اگر وہ حیات بھی ہیں یا فوت ہو گیا تو وہ کسی کیٹیگری میں غیبت میں آ جائیں گے؟ اچھا، جو غیبت کا معاملہ ہے نا، اس میں نا استثناءات ہوتے ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں. جنرلی تو ہم یہ کہیں گے کہ کسی شخص کا بھی اس کی عدم موجودگی میں برائی کے ساتھ ذکر اگر کیا جائے گا تو وہ غیبت ہے، سوائے اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال دیا جائے. مثلا اگر ایک شخص جو ہے اس کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن میں یہ دیکھے کہ کون بندہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، کون بندہ اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر رہا ہے، کون بندہ جو ہے نا وسائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 20 لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، کون بندہ ہے جو کہ وقت پہ نہیں آتا، کون بندہ ہے جو کہ یہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جاتا ہے، کون بندہ جلدی چھٹی کر دیتا ہے، کون ہے جو اپنا کام نہیں کرتا بیٹھا رہتا ہے. اب یہ شخص جو ہے یہ جب کسی کے بارے میں بتائے گا کہ بھائی وہ شخص جو ہے وہ چھپا رہتا ہے، نہیں کام کرتا، دیر سے آتا ہے، یہ غیبت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں اسے اس بندے سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور جو اس کا امپلائر ہے وہ جو اس سے پوچھ رہا ہے وہ ان کی ذاتی چیزیں نہیں پوچھ سکتا، یعنی وہ جو جس چیز کے ان کو پیسے دے رہا ہے، جو جاب اس کی ڈسکرپشن ہے اس میں سے جو ڈیوٹیز میں سے وہ کوتاہی کرے گا وہ اس تک اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم کیا کرو، ان کو مانیٹر کرو. اس کو ہم کہیں گے یہ غیبت نہیں، کیونکہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت تو اصل میں کسی کو مجروح کرنا مقصود ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے. اسی طرح اہل علم نے کہا جیسے کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے کہ بھائی یہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے محلے میں یہ صاحب ہیں، ان کا رشتہ آیا ہے ہمارے ہاں ہماری بیٹی کے لیے، تو آپ بتائیے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا اس کو بلا کے لاؤ، اس کی برائیاں میں اس کے سامنے کروں گا، ٹھیک ہے. اب آپ جو حق جانتے ہیں وہ آپ بتائیں گے، لیکن اس کیس میں آپ خالی برائیاں نہیں بتائیں گے، اچھائیاں بھی بتائیں گے اس کی اور برائیاں بھی بتائیں گے، اور ریلیونٹ رہیں گی شادی سے متعلق. یعنی وہ برائیاں بتائیں گے جو کہ جس نے رشتے کے لیے ہاں یا نہ کرنا اس کو جاننا ضروری ہے. جو اس کا ایسا مسئلہ ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماں بچپن میں اس نے کچھ کیا تھا، وہ بچپن کی بات ہے نا، وہ تو آپ ذکر نہیں کریں گے. آپ ابھی بتائیں گے کہ بھئی بندہ کون ہے، کیا جو بھی معاملہ اس کا ہے وہ آپ بتائیں گے. اب یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے یہ انیشیٹ ہی نہیں کیا، آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس بندے کو ڈیگریڈ کرنا یا برا ثابت کرنا ہے، یا کوئی اس میں ذاتی ریونج آپ کا نہیں تھا، یا کوئی ذاتی آپ کہہ لیں وہ خلش نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داری آپ پر آ گئی، ٹھیک ہے. اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدل کے ساتھ ریلیونٹ جو بات ہے وہ بتا دیں. تو اس طرح سے کئی جگہوں پہ جو چیزیں ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں. البتہ جیسے آپ نے کہا عبرت کی بات، تو عبرت کی بات میں زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو جنرل رکھا جائے، سوائے یہ کہ کوئی ایسی ناگزیر ضرورت ہو کہ اس کو اسپیسیفائی کرنا پڑے. مثلا اگر آپ نے کسی کے بارے میں بتانا ہے تو آپ یہ کہیں بھی میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، نام لینے کو اوائڈ کر لیا جائے. لیکن بعض جگہوں پہ اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ بات کرنا، اور اس سے جیسے کسی کو میں برا ثابت نہیں کرنا چاہ رہا، تو شاید کچھ اس طرح کی گنجائش بھی ہو، لیکن عمومی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم یعنی وہ کریں، جنرل کر دیں، نام نہ لیں، ہم اس کی صفات بیان کر دیں کہ بھائی اس طرح کا ایک آدمی تھا، اس نے یہ کیا اور یہ اس کے ساتھ ہوا، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یا جیسے کوئی شخص ہوتا ہے اس کی کوئی برائی معاشرے میں ویسے ہی عام ہو جاتی ہے، وہ پبلک ہو جاتی ہے، کوئی مجرم ہے اور اس کا جرم جو ہے وہ پبلک ہے، جیسے اسلام نے بھی کچھ جرائم کی سزا جو ہے وہ پبلکلی دینے کا حکم دیا. تو اب چونکہ وہ پبلکلی سزا ہوگی، سب کو پتہ ہے، تو اب وہ بیسیکلی اس کا غیبت نہیں ہوگی، انلیس یہ کہ کوئی بندہ اس میں بس مزے لینے کے لیے یا اس سے اپنا گرج نکالنے کے لیے بار بار اس کا ذکر کرے، میں تمہیں نہیں پتا فلاں کو جو ہے وہ چوک میں سزا دی گئی، یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے عبرت چونکہ اسلام نے وہ پبلکلی دی اس لیے تھی کہ عبرت حاصل کی جائے، تو عبرت کی حد تک بات کی جا سکتی ہے اس میں. وعدم شکر اللہ، اور اللہ کا جو شکر ہے اس پر دوام اختیار کرو، یعنی دائمی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے نا، اس کا تعلق ایک تو اس چیز سے ہے کہ ہمارا نعمت کا تصور کیا ہے، کیونکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نعمت پر، اور جب ہم نعمت سمجھتے ہیں کچھ مخصوص چیزوں کو، تو پھر جب تک ہمیں وہ حاصل نہ ہو ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کا شکر کرنا بھی کوئی کام ہے. مثلا ہم نعمت تصور کرتے ہیں تنخواہ بڑھ جانے کو، جاب میں ترقی کو، تو لہذا اس طرح کے موقعوں پہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اولاد مل جانے کو نعمت تصور کرتے ہیں، تو کسی کے ہاں اولاد ہو جائے تو اس کو یاد ہو تو وہ بھی الحمدللہ کر دے گا کہ اللہ کا شکر اللہ نے اولاد دی ہے.
مال آ جانے کو ہم گھر مل گیا، گھر بن گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نعمت ہوئی۔ اس کے علاوہ تو ہم بہت سی چیزوں کو نعمت شمار ہی نہیں کرتے، اور جب ہم ان کو نعمت شمار نہیں کرتے تو ہمیں شکر کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اکرامات ہیں، وہ ان گنت ہیں اور وہ ہر لمحہ ہے۔ اسی لیے بڑی خوبصورت کسی نے بات کی نا، اس نے کہا کہ بھائی گھر کا جو بستر ہے نا وہ اسپتال کے بستر سے بہت بہتر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ چند دنوں کو چھوڑ کر، اور کچھ لوگوں کو تو شاید وہ چند دنوں والا مسئلہ بھی نہ کبھی آیا ہو، ہم نے ہر رات جو ہے وہ ایک عام بستر پہ بسر کی ہے، اسپتال کے بستر پہ نہیں کی، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نا کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں یہ والی، ان کو جب انسان دیکھتا ہے اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو ایک دن بندہ اسپتال کا چکر لگا لینا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے بستر دیا ہوا ہے وہ بستر پھر خراب بھی ہے، اور اس میں جو ہے نا میٹرس آپ کا جو ہے نا وہ دب چکا ہوا ہے، یا چارپائی ٹیڑھی میڑھی بھی ہو، بندے کو پھر وہ بہت اچھی لگے گی۔ بس ایک دفعہ وہ اسپتال کا بستر دیکھ لے، اور اسپتال کا بستر کتنا ہی نرم و گداز کیوں نہ ہو، ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ گھر پہ اگر اپنے گھر پہ میں زمین پہ بھی سو جاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں کسی اسپتال کے ایک بہترین نرم بستر پہ پڑا ہوا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی ہر وہ نعمت ہے جو کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کے صرف چھن جانے کا احساس کریں، یا کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کے پاس وہ نہیں ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو صرف ذہن میں رکھتے ہیں، صرف مسائل کو۔ تو ایک دفعہ میں بھی کسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے نا کچھ ایک پریشانی کی کیفیت تھی ذہن میں، اور جیسے بندے کو فیل ہوتا ہے بھائی میرے ساتھ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ تو میں نماز پڑھنے گیا تو میرے ساتھ جو بالکل شخص کھڑا ہوا تھا، اس کے مطلب وہ پوری باڈی اس کی جو نا وہ ڈی فارم ہوئی تھی، یعنی ہاتھ بھی ٹیڑھے ہوئے جیسے ہوتے ہیں، اور وہ آواز بھی تھوڑی اس کی بہت عجیب سی، جیسے نارمل آواز نہیں تھی، اور وہ بالکل نماز میرے ساتھ کھڑا تھا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ کتنی ہی نعمتیں ہیں جو کہ جس کو میں تھوڑی دیر پہلے تک محسوس بھی نہیں کر رہا تھا، اور اس بندے کو دیکھ کے احساس ہوا کہ اچھا یعنی اس کے مسائل بھی دیکھیں نا، اور یہ دائمی ہے اس کے۔ میرے تو شاید کوئی مسئلے ایسے میرے ذہن میں ہوں جو کہ آج ہیں، 2-4 دنوں بعد نہ بھی ہوں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس نے تو پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کا تصور صحیح ہونا ضروری ہے سب سے پہلے، اور ہر شے نعمت ہے، ہر شے نعمت۔ یہ سانس جو ہم لیے جا رہے ہیں، آکسیجن انہیل کیے جا رہے ہیں، اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب سانس اکھڑتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی سانس اکھڑنے کا تجربہ تو ہوا ہوگا نا، وہ نوالا پھنس گیا، کچھ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ پانی پیتے ہوئے کچھ ہو گیا، تو بندے کو وہ جو کسی طریقے سے سانس واپس آتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ یہ دن میں ہم پتہ نہیں کتنی ہزاروں سانسیں لے رہے ہیں، اور پوری زندگی سے لیتے آ رہے ہیں، اور بڑے یعنی اسٹیبل طریقے سے لیتے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، جب وہ روک لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت اصل میں اس کی دی ہوئی تھی۔ تو ہر چیز اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے، یہ صحت ہے، یہ سارے ہمیں اعضاء سلامت دیے گئے ہیں، سمجھ بوجھ دی گئی ہے، امن دیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں صبح آنکھ کھولے اور صحت ہو، اس کو بیماری نہ ہو کوئی، اور اس دن کا اس کے پاس رزق ہو، اس دن کا کھانا پینا، وہ سمجھ لے کہ کل کائنات جمع کر دی گئی ہے اس کے لیے، اور کیا چاہیے اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا تصور ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اور ہر شے نعمت، کوئی شے بھی ہمارا استحقاق نہیں تھا، ہمارا حق نہیں بنتا تھا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہمارا استحقاق بنتا تھا جس کو نہیں ملی اس کا کیوں نہیں بنتا؟ اگر ہمارے اعضاء درست ہیں تو جس کے اعضاء درست نہیں ہیں کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا پھر؟ اور ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ تو دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ہم نے یہ جو آنکھیں ہیں ہماری، اس کی نعمت کا کتنی دفعہ احساس کیا ہوگا زندگی میں، لیکن جب ہم کسی نابینا شخص کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کتنی نعمتیں، یا کبھی یہ سوچ لے بندہ ایک دم میں کہ یہ نہ ہوں گے تو کیا ہو، یہ نعمت مجھ سے چھن جائے تو کیا ہو، پھر پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت کا تصور صحیح ہونا، اور نمبر 2 چیز جو ہے وہ نعمت کا احساس ہونا، اور نعمت کا احساس انسان کو ان کو دیکھ کر یا سوچ کر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت جس کے پاس نہیں ہے، یا اگر میرے پاس نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ اسی لیے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ
ایک کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے لوگوں کی. ایک خاص طرح کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں, آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں پھر ان کو لگتا ہے جیسے دنیا یہی ہے جیسے ہم ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو یہ مشاہدہ نہیں ہوتا. پہلے والی جو زندگی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی گاؤں میں امیر سے امیر آدمی بھی رہ رہا ہے اور غریب سے غریب بھی رہ رہا ہے. تو انسان کو جیسے زندگی کی حقیقت پتہ ہوتی تھی کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. اب تو یعنی بعض بچے ایسے بھی ہیں جن کو یہ تصور ہی نہیں ہوتا, یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ بھائی عید پہ دنیا میں وہ لوگ بھی جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے نئے پہننے کے لیے, کیونکہ انہوں نے ایسے دیکھے ہی نہیں ہوتے نا. وہ تو سارے ایک ہی سرکل کے لوگ ہیں, ہمیشہ اکٹھے اٹھے بیٹھیں گے, ایک ہی بچہ اسی اسکول میں جا رہا ہے, باقی سب بھی ویسے ہی ہیں. لیکن ظاہر ہے پہلے سرکاری اسکولوں میں جب لوگ پڑھتے تو ہر طرح کا بندہ ہوتا تھا, تو انسان کو پتہ ہوتا تھا کہ نہیں بھائی عید پہ ہر بندہ نئے کپڑے نہیں افورڈ کر سکتا. ہر بندہ جو ہے وہ ہر گھر میں 3 وقت کھانا نہیں پکتا, یا ہر گھر میں جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ جتنا کھانا چاہیں کھائیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض گھروں میں کہ یعنی آپ کو 2 روٹیاں کھانی ہے 3 کھانی ہے, ایک ہی ملے گی, افورڈیبلٹی ایک ہی ہے, وسائل ہی اتنے ہیں. تو وہ بچہ جو کہ کہتا ہے میں نے یہ کھانا ہے میں نے وہ کھانا ہے, اور اس کو تو احساس ہی نہیں ہے, اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں یہ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کہ جو مرضی تو دور کی بات ہے, جو ان کو مل رہا ہے وہ بھی اتنا نہیں مل رہا جتنی ان کو مقدار چاہیے. روزانہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق مقدار نہیں مل سکتی خوراک کی, کبھی ان کو 1 روٹی کھانی پڑتی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نعمتوں کے حوالے سے مشاہدہ کریں گے, اور مشاہدہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ احساس کریں کہ نعمتیں اگر ہم سے چھن جائیں تو کیا ہو, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ ایک دوام کی چیز ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت ہیں, ان گنت ہیں اور دائمی ہیں. اس کو ہم صرف کسی احساس تک نہ باقی رکھیں کہ ہاں پیسے آ گئے تو ہم کہیں اللہ کی نعمت ہے, گاڑی آ گئی, گھر بن گیا اللہ کی نعمت ہے. نہیں, ہر شے اللہ کی نعمت ہے, اور کتنی نعمتیں جن کا ہم نے کبھی جن کی قدر بھی نہیں کی. وَقْصُرْ مِنْ عَمَلِکَ, اور اپنی جو آرزویں ہیں, امنگیں ہیں, خواہشات ہیں, ان کو تھوڑا کرو, لمٹ کرو. کثیر چھوٹا قد جیسے کسی کا ہے اس کو کہتے ہیں. تو انسان کی جو آرزویں امنگیں ہیں, جیسے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان ظاہر ہے دنیا میں بہت کچھ دیکھتا ہے اور اس سے انسپائر بھی ہوتا ہے, اور جو ہے وہ ہوس جو ہوتی ہے وہ سینے میں چھپ چھپ کے تصویریں بنانا شروع کر دیتی ہے. یہ تو ہے ایک نیچرل فینومینا. اس سے کوئی شخص اگر کہے کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا تو پھر وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا, 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. تو دل پہ خیالات تو گزرتے ہیں, یعنی کس کو ایک جو ہے وہ بہترین قسم کی SUV اور ساتھ میں اب اس کی صفت الیکٹرک کی بھی لگی ہو تو اس کے پاس سے گزر جائے تو کس کو نہیں اچھی لگتی, اور جس کو نہیں اچھی لگتی وہ یا ولی ہے یا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا, تیسرا آپشن تو ہے کوئی نہیں. تو آرزویں پیدا ہو جانا, خواہشات کا اندر آنا, یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے. کرنا کیا ہے, اس کو اس کی نفی کرنی ہے, اور نفی خالصہ نہیں کرنی کہ نہیں بس چھٹی ہوگی. نہیں, جو بڑے عزائم ہیں, جو بڑے حقائق ہیں, وہ انسان کو ان آرزوؤں ان امنگوں کو محدود کرنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی میں نے گاڑی دیکھی اور وہ گاڑی بہت اٹریکٹ کر رہی تھی اور بہت زبردست گاڑی تھی, اور میرے دل میں آیا کہ یار کبھی زندگی میں یہ گاڑی آ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں ایسے کہہ دوں کہ نہیں بس مجھے گاڑی نہیں چاہیے, تو اس سے وہ خواہش نہیں کہیں جائے گی. لیکن اگر میں اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے یہ سوچ میرے دل میں ڈال دے کہ اس کا پھر حساب بھی ہونا ہے, یہ خالی دنیا میں مزے نہیں ہونے, اس کا پھر حساب بھی ہونا ہے, اور حساب یہ بھی ہونا ہے کہ یہ لی کہاں سے تھی, اور اس کا پھر جو استعمال کیا وہ کیا کیا, اور زندگی کا تو پتہ ہی نہیں کب جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں آخرت کی اتنی عظیم نعمتیں اور اتنے درجات ان کو اس دنیا میں یہ گاڑی حاصل کرنے کے اوپر جو ہے وہ ان کو پیچھے کر دوں, اس کو ترجیح دے دوں, اور کئی سال اس لیے کھپتا رہوں کہ میں اس جیسی گاڑی لے لوں, جبکہ مجھے نہیں پتا میں لے بھی سکوں گا کہ نہیں. جبکہ وہ جو آخرت کے درجات ہیں اگر اس کے لیے میں کھپوں تو وہ یقینی ہے, یہ یقینی نہیں ہے. تو گویا خالی خواہش کے بارے میں کہنا نہیں جی میں تو عاجز سا انسان ہوں, نہیں, اس سے خواہش پیچھے نہیں جاتی کہیں,
وہ لیفٹ رائٹ ہو گئی دوبارہ واپس آ جائے گی، گھوم پھر کے نا دائرے میں جو ہے وہ پھر خواہش کہیں سامنے آ جائے گی. تو لہٰذا آخرت جو دنیا کی خواہشات ہیں، امنگیں ہیں، آرزویں ہیں، وہ آخرت کے بغیر کہیں دائیں بائیں نہیں ہو سکتی، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو کہہ رہے ہیں بھائی کم کرو ان کو، ہر چیز کو لسٹ وش لسٹ میں نہ ڈال دو. دیکھیں یہ جو دجالیت ہے اس میں کیا ہے کہ آن لائن شاپنگ ہے، آپ کرتے جائیں تو انہوں نے کہا اچھا چلیں نہیں لینی کوئی بات نہیں، وش لسٹ میں ڈال دو. تو وش لسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم اس کو امنگ تو بناؤ نا، ٹھیک ہے نا، ایک اس کو اپنی آرزو تو بناؤ نا. آگے پھر ہم تمہیں بار بار اس کو دکھا کے تو کنورٹ کر ہی لیں گے تمہیں. تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہے کہ جو آرزویں ہیں ان کو بڑھایا جائے. اب تو مارکیٹنگ بیسیکلی آرزویں بڑھانے کا نام ہے. اسی لیے انسانیت نے کبھی یہ ظلم نہیں کیا تھا جو آج ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہو گیا اب اور ہم اگر کوئی کام کریں تو ہمیں مارکیٹنگ نہیں کرنی. نہیں کریں ضرور، لیکن یہ احساس ضرور رکھیں کہ ایک مجبوری ہے اور یہ مجبوری کے دائرے میں ہی رہنی چاہیے، اس سے باہر نہیں جانی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے بھئی؟ اب ہمیں بچپن میں یہ بڑی عام سی تعلیم تھی، آپ سب نے بھی سنی ہوگی، یہ بات بتائی جاتی تھی کہ بھئی اگر پھل کھائے جائیں تو چھلکے باہر کہیں سامنے نہ پھینکے جائیں، تاکہ وہ بندہ جو کہ پھل افورڈ نہیں کر سکتا اس کو حسرت نہ ہو کہ بھئی چھلکے دے کے کہ بھئی کاش میرے پاس ہی پیسے ہوتے میں بھی پھل کھاتا. اور اب ایک بندہ چاہے اس کے پاس افورڈیبلٹی ہے یا نہیں، اس کو سارا دن سینکڑوں ایڈز دکھائے جائیں گے. یہ پیزا اس فلیور کا بڑے مزے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ برگر بڑے مزے کا ہوتا ہے، یہ فلاں قسم کی جو کھانے کی چیز ہے یہ بڑے مزے کی ہوتی ہے، یہ تم سستے میں لے لو. یعنی آپ سوچئے نا، اخلاقیات کا بالکل وہ جنازہ نہیں نکل گیا کہ کہاں ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھنی نہیں ہے کہ بھئی خام خواہ کسی کے اندر خواہش نہ پیدا ہو، اور کہاں ایک بندے کو دکھا دکھا کے ایکسپلائٹ کر کے آفریں دے کے آدھے پہ لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، کچھ بھی کر لو بس لو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری مارکیٹنگ اصل میں اب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ اب امنگیں پیدا کی جاتی ہیں. دیکھیں کبھی بھی بل بورڈ اس پہ نہیں ہوتا بھئی اگر آپ نے فلاں چیز کھانی ہے تو ہمارے پاس یہ ہے. بل بورڈ یہ نہیں ہوتا. بل بورڈ ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہر بندے کو اس کا دل کرے، لہٰذا وہ کھانے باقاعدہ ڈسپلے کیے جاتے ہیں. وہاں برگر کی تصویر لگائی جائے گی، خالی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہمارے پاس معیاری برگر ہوتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ برگر کھاتے ہوئے ایک بندے کی تصویر یا ویڈیو ہوگی، تاکہ اگلے کو ہم احساس دلائیں کہ جو مزہ اس کو آ رہا ہے نا کھاتے ہوئے یہ وہ مزہ ہے جو تم بھی حاصل کر سکتے ہو اگر تم جیب ڈھیلی کرو اپنی تو، ٹھیک ہے نا. اور پھر ماحول تک دکھایا جائے گا کہ یہ برگر کھانے کے لیے جو ماحول پورا بنا ہوا ہے کیا عظیم الشان ماحول ہے بھائی، اس ماحول میں آؤ، ٹھیک ہے، اس ماحول کو بھی انجوائے کرو، اس طرح کی کمپنی انجوائے کرو، اور اس طرح کے جو ہے نا کھا کے تمہیں اس طرح کا مزہ آئے گا. اور پھر اور اس کو لالچ دینے کے لیے یہ کہ بھئی نہیں اگر تمہیں تھوڑی سی یہ ٹینشن ہے کہ پیسے پورے ہیں یا نہیں تو اس طرح کر کے تمہیں ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے تاکہ تم آ سکو کسی طریقے سے. تو یہ اوور آل جو بھی مارکیٹنگ کا ایک اس وقت دنیا میں نظام چل رہا ہے، اصل میں تو یہ حسرتیں بڑھانے والا ہے. پتہ ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ہم گزار جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، ارریلیونٹ اس سے کہ ہماری وہ افورڈیبلٹی میں ہے یا نہیں، لیکن مارکیٹنگ کی دنیا نے ہمیں ان کا حریص بنا دی ہے. جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور یہ ایسی چیزیں نہیں تھی، بہت سے لوگوں کو تو پیزے کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ پیزا کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے عام سے عام بندے کو بھی ہر چیز کا پتہ ہے کھانے کی. اور ہمارے بچپن میں تو ہمیں اگر کوئی کھڑا کر دے اور کہے کہ ڈشوں کے نام بتاؤ، ٹھیک ہے نا، تو ہم کوئی 8-10 نام لے سکتے ہوں گے، 12 نام لے سکتے ہوں گے، اس سے زیادہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا. اب کیا کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، میں آلو گوشت ہے جناب، چاول ہے، بریانی ہے، کوئی 3 4 5 6 10 نام لے لی، 12 نام لے لی. اب آپ ایک بچے سے ہی پوچھ لیں، وہ کہے گا میں پیزے کی خالی 20-25 قسمیں بتا دیتا ہوں، باقی تو چھوڑو تو، ٹھیک ہے نا، باقی کھانے چھانے تو چھوڑو. اور مطلب یہ چائنیز پتہ نہیں، میں یا تو میں بہت سادہ تھا، تو ہمیں تو بچپن میں یہ پتہ ہی نہیں تھا چائنیز کس چیز بلا کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جناب آپ بچوں سے بھی دیکھیں تو کہتے ہیں نہیں یہ اٹیلین ہے، یہ فلاں جو ہوتا ہے یہ اٹیلین ہوتا ہے، یہ چائنیز ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا سوشی پتہ نہیں یہ تو جیپنیز ہے جی. تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا یہ تھائے ہے. اتنا بھی پتہ ہے کہ یہ اس ملک کی یہ چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی، اس ملک کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیسے آئی ہمارے تک؟ ہمیں سے کون جاپان گیا ہے یا کون چائنا گیا یہ کھانے کے لیے؟
نہیں گیا نا، لیکن ہر بندے تک پہنچائی گئی، حسرتیں بڑھائی گئی ہیں اس کی. تو اس دور میں گویا یہ جو وقصر من عملی کا ہے یہ اور مشکل ہو چکا ہے کہ اپنی جو آرزویں ہیں، اپنی خواہشات ہیں، ان کو چھوٹا کرو، کم کرو ان کو. ہر جو خیال دل پر وارد ہو اس کو نہ روک لو، اس کو نکال دو، جانے دو. ایک سائڈ سے وہ داخل ہو، دوسری سائڈ سے نکال دو، اور وہ تبھی نکلے گا جب دل میں اس سے کوئی بڑا خیال موجود ہوگا، کوئی بڑا عزم اور بڑا ارادہ دل میں موجود ہوگا. پھر یہ خواہشات اس سے ٹکرا کر یہ جو ہے وہ پاش پاش ہو جائیں گی.